حضرت راہ اندوری، حضرت انور جلال پوری، میرے مربی اور مشفق ڈاکٹر نواز دیوبندی محترم جوہر کانپوری اور تمام شعراء یہاں تشریف فرما ہے۔ مجھے ایک غزل کے لیے حکم ہوا، غزل میں کچھ 2-3 شعر تازہ ہوئے وہ پیش کروں گا اور پھر ایک نظم اگر آپ اجازت دیں گے۔ بھائی آواز بڑھا دیجیے۔ میں غزل کا مطلب آپ چونکہ غزل کے ماحول میں بالکل ہیں، میں وہیں سے مدھم لہجے سے آپ کی میرے بھائی آپ لوگ کوئی ایسی بات نہ پیدا کریں کہ مشاعرہ متاثر ہو آپ کا مشاعرہ۔ یہ سپاہی جو ہیں بیچارے، یہ بہت مہذب مجمع ہے، آپ کو برائے کرم پریشان نہ ہو، یہ اپنا نظم بنا لیں گے۔ عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے۔ بھائی برائے کرم آپ میرے بھائی میرے دوست آپ شاعر کی طرف دیکھیں ادھر نہ دیکھیں، آپ دیکھیے، آپ شاعر کی طرف دیکھیں ادھر نہ دیکھیں۔ میزبان کی حیثیت بھی رکھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے، میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ۔ دو پرندے اڑے اور بس، دو پرندے اڑے اور بس، ضبط کی انتہا ہو گئی۔ کیا کہنے دو پرندے اڑے اور بس، دو پرندے اڑے اور بس، ضبط کی انتہا ہو گئی۔ دو پرندے اڑے اور بس، ضبط کی انتہا ہو گئی۔ جم کے ساون برسنے لگا، آنکھ پاگل گھٹا ہو گئی۔ جم کے ساون برسنے لگا، کیا کہنے واہ 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 واہ۔ مطلع ثانی اور 2 شعر ملاحظہ فرما لیجیے۔ گل کھلائے سیاست نے وہ، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ کیا کہنے گل کھلائے سیاست نے وہ، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ مجرموں کو وزارت ملی، منصفوں کو سزا ہو گئی۔ مجرموں کو وزارت ملی۔ اور جن 2 اشعار کے لیے میں نے زحمت دی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے بعد آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک نظم پیش کروں گا، ملاحظہ کیجیے۔ اس کے رشتے ہوئے زخم پر، آپ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، آپ تو نبازی کرتے ہیں، میں شاعرانہ ذمہ داری کے ساتھ صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ کیجیے، میرے دونوں شعر آپ کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہوں تو میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اس کے رشتے ہوئے زخم پر، ہونٹ رکھے تھے میں نے فقط، واہ واہ واہ۔ اس کے رشتے ہوئے زخم پر، ہونٹ رکھے تھے میں نے فقط، بس ذرا سی اسی بات پر مجھ سے دنیا خفا ہو گئی۔ بس ذرا سی اسی بات پر۔ اب وہ نظم جو آپ کی تاریخ، آپ کے اکابر کی تاریخ کی دعا مجھے ملی اور آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، تھوڑا آپ مکمل طریقے سے بیدار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بلند اور آواز آپ کی ہوگی تو
بہت سی طاقتوں تک آپ کی بات پہنچے گی اور وہ بات پہنچے گی جو تاریخ بنانے والی ہے. عرض کرتا ہوں آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے. اب چلیے تاریخ کی طرف پیش کرتا ہوں. خون سے لکھے عنوان پڑھو، خون سے لکھے عنوان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو. خون سے لکھے عنوان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو. شک کی نظر سے دیکھنے والوں میرے بڑوں کی شان پڑھو، میرے بڑوں کی شان پڑھو. ہم نے اپنے خون سے بھارت، ہم نے اپنے خون سے بھارت ماں کا روپ دکھایا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے. حیدر کی للکار ہے ہم، حیدر کی للکار ہے ہم، ٹیپو کی تلوار ہے ہم. حیدر کی للکار ہے ہم، ٹیپو کی تلوار ہے ہم. امداد اللہ اور رشید آزاد المختار ہے ہم، آزاد المختار ہے ہم. حافظ ضامن بن کے امین، حافظ ضامن بن کے امین، انگریزوں کو مارا ہے. آزادی کی بہت اچھے، بہت اچھے. شکریہ. حیدر کی للکار ہے ہم، حیدر کی للکار ہے ہم، ٹیپو کی تلوار ہے ہم. حیدر کی للکار ہے ہم، ٹیپو کی تلوار ہے ہم. امداد اللہ اور رشید آزاد المختار ہے ہم، آزاد المختار ہے ہم. حافظ ضامن بن کے ہمیں نے، حافظ ضامن بن کے ہمیں نے انگریزوں کو مارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے. ممبئی سے آواز اٹھی کہ آمچی ممبئی، ممبئی ہمارا ہے. ایک زہریلی آواز اٹھی. میں اس آواز تک ان چمکتی ہوئی پیشانیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور یہ بات پہنچاتا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ جب بمبئی کے لوگ دلی آئیں تو پاسپورٹ اور ویزا کے ساتھ آئیں، لیکن جب تک یہ چمکتی ہوئی پیشانیاں موجود ہیں خدا کی قسم یہ ملک دوبارہ تقسیم نہیں ہو سکتا. آپ کی عزت نفس کی قسم کھا کر میں دو بند آخر کے پیش کرتا ہوں اور انہیں زہریلی آوازوں تک یہ بات پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، آپ کی تاریخ میری آواز، میں آپ کے جذبات بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ وہ تاریخ بیان کر رہا ہوں جو سنہرے لفظوں سے ہمیشہ جب تک ہندوستان کا وجود ہے، جب تک اس دنیا کا وجود ہے، باقی رہے. عرض کرتا ہوں وہ دلی ہو یا پونا، وہ دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا پٹنہ، وہ دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا پٹنہ. ممبئی ممبئی رٹنے والوں چھوڑو مالا یہ جپنا، چھوڑو مالا یہ جپنا. پورب پچھم اتر دکن، پورب پچھم اتر دکن، سارا دیش ہمارا ہے. بہت اچھے نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے. وہ دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا بہت ہی اچھے. خالد زاہد صاحب نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت کس رنگ برنگے پھولوں کی